لیکن جس سورے کی سب سے زیادہ مولا حسین تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، یہ زندہ معجزہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو کم از کم روز 10 مرتبہ، وہ 114 سوروں میں یہ ایک واحد سورہ ہے، غور سے واحد سورہ ہے کہ جو کمپلیٹ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا، قل هو اللہ احد۔ یا آپ صرف یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کے مولا حسین کو گفٹ کرو، ہدیہ کرو، کچھ مت کرو، ہدیہ کرو، بولو مولا میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں سورہ کو، یہ آپ پڑھتے تھے، میں پڑھ کے آپ کو تحفہ، آپ 3 کر کے کرو، تو 3 کیا تو قرآن کا ثواب، 3 کیا تو پھر ہے قرآن۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ماشاءاللہ کربلا مولا کی زیارت کرے ہوئے، اللہ بار بار نصیب کرے، ہم بار بار جائیں مولا حسین کی زیارت کو انشاءاللہ۔ کربلا مولا سب جاتے ہیں اور سب کو بتایا کہ وہاں پہ کون کون ہے، وہاں پہ جناب حر بھی ہے، سب کو معلوم حر کون تھا اور کب آیا، وہ واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں صرف آپ کو اپنی بات کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ حر 9 محرم تک یزید کے لشکر میں تھا، یزید کو سپورٹ کر رہا تھا، اور پوری فیملی، اس کا بیٹا، اس کا غلام، سب یزید کو سپورٹ کر رہے تھے، یزید کے لشکر میں کھانا کھاتا تھا، یزید کے لشکر میں پانی پیتا تھا، لشکر یزید میں تھا۔ آپ انصاف سے بولو، اگر وہ عاشورے کی صبح میں نہیں آتا تو آج کہاں رہتا؟ کہاں رہتا آج؟ جہاں عمر سعد ہے ظالم، جہاں شمر اور خولی اور یزید ہے، وہیں رہتا۔ آج ان لوگوں کا کوئی نام نہیں ہے، ان لوگوں کی خبر کی جگہ نہیں ہے، گریو کی جگہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ جتنے قاتلان حسین، آج ان کی کوئی گریو کا نشان ہے کہ یہ قاتل حسین تھا؟ مٹ گئے۔ یزید اتنا بڑا حاکم، نون اس وقت کی نون ورلڈ کے اوپر، ہاف آف دی ورلڈ اس کے ہاتھ میں تھی، اتنا بڑا رولر، وہ صرف شام کا رولر نہیں تھا، پوری مملکت اسلامیہ، ملینز اینڈ ملینز لوگوں نے بیعت کی تھی، اتنا بڑا حاکم آج کہاں ہے یزید؟ جو یزید کے چاہنے والے وہ بھی اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ کوئی عزت ہے یزید کے نام کے ساتھ؟ کوئی عزت ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اتنی دولت کا نشہ، طاقت کا خمار تھا ظالم کو، آج کہاں چلے؟ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے حسین کا ساتھ دیا، مولا حسین کے لیے کوئی کام کیا، تو تم ہمیشہ بامبے میں زندہ رہو گے، دنیا میں تم رہو یا نہ رہو، موت آئے گی، مر جاؤ گے، لیکن تمہارا نام باقی رہے گا۔ یہی اتنا کریم گھرانہ ہے کہ اگر تم نے کچھ کیا تو اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھتے ہیں۔ تو یہ مشن بناؤ یہ محرم میں، اور خود چیک کرو، آج کی رات چیک کرو کہ 1 سال میں تم نے کیا کیا حسین کے لیے۔ محرم جانے کے بعد کیا کیا؟ میں نے اپنی لائف میں واٹ آئی ڈیڈ فار امام حسین۔ یہ ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم بھی کچھ کریں؟ آپ کے سامنے ہزاروں مثالیں ہیں کہ جنہوں نے کیا آج وہ رہ گئے، جنہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک بات یاد رکھو، پیسہ کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتا، حسین باقی رکھتا۔ You understand what I said؟ پیسہ کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتا۔ فرعون اور نمرود اور بڑے بڑے ظالمین ختم ہو گئے، شداد سب ختم ہو، صدام ختم ہوا۔ آج کوئی پوچھتا ہے صدام کو؟ آئرن راڈ کی طرح حکومت کر رہا تھا، آئرن راڈ کی طرح 30 ایئرس حکومت کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ ظلم کا نتیجہ یہ ہوتا کہ نیچے گٹر میں سے نکلا۔ یہ آنکھیں کھولو، یہ محرم ایسا نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے تم زندگی گزارو۔ اگر کچھ نہیں کیا لاسٹ ایئر محرم جانے کے بعد، صرف اپنے کاروبار میں رہے، اپنے بزنس میں رہے، اپنی جاب پہ رہے، اپنی فیملی کے ساتھ رہے، اور اب امام کے لیے کچھ نہیں کیا، تو جسٹ سے سوری ٹو امام اینڈ سے کہ مولا یہ محرم میں ہم کو موقع دو، یہ محرم میں ہم کو چانس دو۔
تمہاری زندگی بدل جائے گی. محرم ڈیسٹینی کو بدلنے کا مہینہ ہے, یہ یاد رکھو. ڈیسٹینی اگر بدلنا چاہتے ہو, تقدیر بدلنا چاہتے ہو, تو تمہاری تقدیر بدلے گی. محرم میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر نہیں کرنا چاہتے کچھ تو لائف ایسی گزرے گی اور یہ لائف ختم ہو جائے گی. اس لیے آج آپ دیکھو پوری دنیا میں محرم آیا, چاند دکھا, ہر جگہ عزاداری ہو رہی. الحمدللہ الحمدللہ. دعا کرو کہ یہ عزاداری باقی رہے. کچھ جگہوں پہ نہیں ہو رہی, ابھی ہم بات کر رہے تھے, رونے کا ہمارے لیے مقام ہے. وہاں کے امام کے چاہنے والے شیعوں کے دل سے پوچھو, تم بامبے میں رضی کالج میں آرام سے بیٹھ کے عزاداری کر رہے, nobody is stopping you, nobody is stopping you. تم کر رہے, امام بارگاہ کو آ رہے, ڈیفرنٹ امام بارگاہ کو جا رہے اور تم عزاداری کر رہے. وہاں پہ کیا ہو رہا, میں نام نہیں لے رہا, آپ سب جانتے میں کہاں کی بات کر رہا ہوں. 4-5 کنٹریز ہے یا 6 کنٹریز کہ جہاں پہ آج ہی میں وہ میسیج پڑھ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا, امام بارگاہ بند ہے. ایون امام بارگاہ میں آن لائن مجالس ہوتی تھی, وہ بھی بند کر دی. ایون یو کانٹ ڈو ان یور ہاؤس, آپ لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے. یہ وقت آ گیا. اسی لیے کل کی ٹاپک میں سب ہے گا, نصر من اللہ ہے فتح قریب, گھبراؤ مت. یہ لاسٹ سائنس آف ری اپیرنس آف امام کہ آخری زمانے میں یہ حشر ہوگا. شیعہ تڑپ جائے گا, بے چین ہو جائے گا. اسی مت لو بابا, میں میرے جملوں کو ایک جملے کو غور سے سنو. شیعہ تڑپ جائے گا, بے چین ہوگا, کرب میں آئے گا, روئے گا, سر پیٹے گا کہ مولا ہم ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو جس کو موقع مل رہا وہ تھینک یو بولو اللہ کو, امام حسین کو, بی بی کو, زمانے کے امام کو, کہ آپ نے ہم کو موقع دیا. تو عزاداری اگر مائنس عزاداری ہماری زندگی میں کیا ہے, ایک اسکیلیٹن بن جاؤ گے. کیا ہے ہماری لائف میں؟ اگر عزاداری نہیں ہے تو کچھ نہیں, حسین نہیں ہے تو کچھ نہیں. حسین ہماری ایک طاقت ہے, ایک پاور ہے, صرف ہمارے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے. تو ان ملکوں کے حالات ایسے ہو گئے, وہاں ہزاروں کی تعداد میں امام کے چاہنے والے ہیں. ان کا کرائم کیا ہے, ان کا کیا کرائم ہے جو وہاں رہتے؟ انہوں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا, انہوں نے کوئی لوٹا نہیں. پلیز لک ایٹ می, لوٹا نہیں, کسی کو مارا نہیں, کوئی چوری نہیں کی. ان کو ایک ہی چیز چاہیے تھی کہ شام میں امام بارگاہ جا کے عزاداری کرے. اور عزاداری بڑی پولائٹلی, بہت آرام کے ساتھ, رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے اب تک عزاداری کی. ہزاروں کی تعداد, شاندار امام بارگاہ, سجا ہوا امام بارگاہ, اور اب انٹر نہیں ہو سکتے. کتنا بڑا ظلم ہے, کتنا بڑا ظلم. ان کے دلوں سے پوچھو رات میں کیسا آج گزاریں گے وہ لوگ, چاند رات کیسے گزاریں گے. ان کو پوری زندگی کی چاند رات یاد آئی. وہ اپنی کنٹریز کو بھی نہیں جا سکتے, اپنے ملکوں کو بھی نہیں جا سکتے. ہر آدمی ایفرٹ نہیں کرتا, کیسا جائیں گے. اور ہم جب آپ کو موقع ملا, میں بامبے والوں کو بول رہا, تم کو جب موقع ملا عزاداری کرنے کا تو اس سال ایسی عزاداری کرو کہ تمہارے دل کو بھی سکون ملے, بیوی راضی ہو جائے. ٹرائی یور بیسٹ, اسپیئر سم ٹائم فار امام حسین ان دس مارننگ. یہ رات میں رضوی کالج کی 1 گھنٹے کی مجلس کر کے چلے جانا. اب تم نے یہ دیکھ کر لیا بس اتنی. تھنک, آج رات میں جب اپنے بستر پہ جا کے, بیڈ پہ جا کے لیٹنا, تو پلان یور سیلف, سوچو کہ میرا کیا ہوگا اگر میں وہاں رہتا تو کیا ہوتا, میں اگر وہاں رہتا تو کیا ہوتا. پلان یور سیلف کہ مولا حسین مجھے کچھ کرنا ہے آپ کے, دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ مولا گیو می چانس, یہ سال محرم میری ڈیسٹینی کو بدلو. صرف پیسے سے نہیں, ایمان سے,
زندگی کو بدلو. اور جب آپ کو یہ موقع ملے گا تو یو ول سی دا ڈفرنس ان یور لائف. یو ول سی دا ڈفرنس ان یور لائف کہ جب یہ چانس ملتا، یہ موقع ملتا مولا حسین کے لیے کام کرنے کا. آج اب میں نے حر کی مثال دی، کمپلیٹ نہیں کیا. حر آیا، واقعہ نہیں پڑھ اور امام کے ساتھ شہید ہو گئے. آج آپ کہاں ہیں حر؟ کہاں ہیں سب جانتے ہیں. اتنا ہیوج ماشاءاللہ روضہ ہے، اللہ زیارت نصیب کرے. اتنا بڑا روضہ ہے. آج ہے حر کا روضہ، لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، مانگتے ہیں، حر دیتا ہے. سوچو جس کے ساتھ اس نے اتنی زندگی گزاری، وہ لوگ جہنم کے اندر ہے اور حر حسین کے ساتھ ہے. صرف کام کرنے کا نتیجہ، کوئی معمولی بات نہیں تھی. شہید ہوا حر، اس کا بیٹا شہید. تو یہ ایگزامپل ہمارے لیے بھی. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ شہید ہو. ہر دور میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرنا ہے. آج کی تو ضرورت کیا ہے؟ یوتھ کو 2 پوائنٹس بولوں کہ آپ کو پروپوگیٹ کرنا ہے مولا حسین کے پیغام کو. یہ بہترین موقع ہے، ایک بہترین چانس ملا. انسٹاگرام پہ جاؤ، فیس بک پہ، واٹس ایپ کے اوپر جا کے پیغام حسین کو پہنچاؤ. روز انسٹاگرام کے اوپر کوئی میسیج کرو، سیئنگس آف امام حسین، وائی کربلا، سیئنگس آف امام حسین. آپ تو انڈیا میں آپ کر سکتے، کوئی مشکل نہیں. ایسا کرو کہ اتنی جگہ اس کو پھیلا دو کہ جب کچھ کھولے تو تمہارا میسیج اس پہ رہے. یہ ریکارڈڈ ہے، فیس بک پہ جا کے کرو، ریکارڈڈ ہو جائے گا. ٹمارو یو کین سے ٹو یور امام حسین کہ مولا میں نے محرم میں خالی بیٹھا نہیں رہا، میں نے ایک پیغام آپ کا پہنچایا ہے. وہ ایک پیغام ہو سکتا کسی کی زندگی بدل جائے. تم نے لائف کو بدل، جیسے کربلا زندگی کو بدلتا ہے، تو تم بھی ٹرائی کرو کہ کربلا کا میسیج، کربلا کی ہیلپ لے کر زندگی کو بدلو. یہ چاند رات کا پیغام 2 مہینے 8 دن ابھی آپ کے پاس ہے. اور بار بار پلیز میرے جملے غور سے سنو، بار بار یہ دعا کرنا آج سے لے کے ڈیلی. کیا دعا کرنا کہ مولا یہ سال ہم کو موقع دو، زندگی دو، ہیلتھ دو کہ میں کچھ کروں. اور چیک کرو لاسٹ ایئر میں ہم نے کیا کیا اور یہ سال کیا کرنا ہے. پلان یور سیلف. دیکھیے میں آپ سے ایک بات بولتا ہوں، اگر کوئی بڑا ایونٹ میرے ساتھ ہونے والا ہے تو میں پلاننگ نہیں کرتا اس کی. ہو سکتا مثال دے رہا کہ اگر آپ کے گھر میں 200 300 500 لوگوں کی دعوت ہے، آپ کر رہے یو آر ہوسٹ، تو آپ کتنے دن پہلے سے پلان کریں گے؟ کوئی بڑے آدمی آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہاں کے گورنر آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو یو ڈونٹ یو پلان یور سیلف. میں مثال دے رہا، بھونڈی مثال ہے کہ اگر کوئی بڑا VIP تمہارے پاس آنے والا ہے تو تم کیا کرو گے؟ یو ول پلان یور سیلف کہ وہ آ رہا تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، کہاں بٹھاؤں گا، کیا کھلاؤں گا، کیسے گھر کو صاف کروں گا. اور اپنے آپ کو بڑا آنر سمجھو گے کہ اتنا بڑا آدمی گورنر آف مہاراشٹر تمہارے پاس آ رہا. دوستو یہ جتنے لوگ ہیں دنیا کے، وہ آج ہے کل نہیں رہیں گے. تمہارے پاس وہ آ رہا جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. امام حسین آ رہے. تو ڈونٹ یو پلان یور سیلف. میں عورتوں کو بھی بول رہا ہوں، لڑکیوں کو بھی بول رہا ہوں، تم اگر اپنی ہیپی میرڈ لائف چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کنیکٹ کرو مولا حسین سے. یہ میرا جملہ ہے، یہ میرا پیغام ہے. اگر اپنی لائف میں پیس چاہتے ہو، اگر اپنی لائف میں سکون چاہتے ہو تو کنیکٹ یور سیلف ود امام حسین. امام حسین سے کنیکشن رکھو. جس نے رکھا وہ کامیاب ہو. کتنے بھی پرابلمس ہو، ہر پرابلم کا سولوشن امام حسین. روز مولا کو سلام کر کے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لو، اس لیے کہ سلام رشتے کو بناتا ہے، ریلیشن شپ کو بلڈ کرتا ہے. تو کوشش یہ کرو پہلی محرم سے امام حسین کے لیے ہم کو کام، وہ سیکریفائس، وہ جہاد جو کربلا میں مولا نے کیا.
دوستوں کوئی معمولی جہاد نہیں تھا. یزید ظالم چاہتا یہ تھا کہ اسلام ریز ہو جائے, اسلام ختم ہو جائے, اسلام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے. لیکن وہ صرف میرا مولا حسین تھا. یہ ان کی قربانی ہے, یہ عاشورے کا پیغام ہے کہ انہوں نے یزید کو کچل دیا, ذلیل اور رسوا کر دیا, ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. اور مولا حسین کا پیغام آج آپ کے سامنے ہے. تو ہم وی آر سو لکی کہ ہمارا ریلیشن شپ مولا حسین سے. ہم سے زیادہ لکی کون ہو کہ آج یہ بھی شکر ادا کرو اللہ سے کہ پروردگار, پلیز جملے سنو, پلیز پروردگار, میں ریئلی آئی ایم تھینکفل ٹو یو کہ پورا سال گزر کے ہیلتھی صحت کے ساتھ مجھے محرم مل گیا, مجھے محرم مل گیا. اب اس محرم کو میں کمپلیٹ کروں ہیلتھ کے ساتھ, صحت کے ساتھ. 2 مہینے 8 دن اتنی عزاداری کروں کہ میرے اعمال نامے میں عزاداری حسین آ جائے. اگر عزاداری حسین تمہارے اعمال نامے میں آ جائے, یہ مجلسیں کوئی چھوٹی چیز نہیں, یہ ماتم کوئی چھوٹی چیز نہیں, تمہارے اعمال نامے میں آ جائے تو اب میرے جملے سنو. ساری عبادتیں ایک طرف, عزاداری حسین ایک طرف. بخشش کا سہارا عزاداری. میں یہ نہیں بول رہا کہ نماز نہیں, 100% نماز میں, لیکن نماز ہے, حسین کے ساتھ ہے تو, ورنہ نماز نہیں. تو یہ دعا کرو کہ اللہ ہم کو موقع دے, چانس دے کہ ہم یہ سال عزاداری ایسے کریں اور اپنے گھروں میں کرو. 4 آدمی 5 آدمی فیملی ممبرز. اب یہ 10 دن آپ کو کرنا ہے. یہ 10 دن کوئی معمولی دن نہیں ہے, یہ 10 دن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے لائف کے, اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی نہیں. یہ فرسٹ 10 days آف محرم از سو امپورٹنٹ. جتنی ہو سکے, جتنی طاقت ہے تمہاری, اتنی تم کو عزاداری کرنا ہے. اور عزاداری کو پروٹیکٹ, بچوں سے بات کرنا ہے. جو یہ معصوم بچے صرف کالا لباس پہنائیں گے تو کافی نہیں ہے. کالا لباس ضرور پہناؤ, بلیک شرٹ ضرور پہناؤ, یہ مارننگ ڈریس ہے. لیکن ماؤں سے بول رہا کہ اپنے بچے تمہارے 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال کے جو بچے ہیں نا, یہ اللہ کی نعمت ہے تمہارے پاس, ایک بلیسنگ ہے اللہ کی. تو اس کو بچوں سے بیٹھ کے ٹاک اباؤٹ کربلا, ٹاک اباؤٹ امام حسین, چھوٹے امام حسین کے بارے میں بات کرو تو ان کے ذہنوں میں رہے گا کہ حسین ابن علی کی طرف سے آج ہم ہیں. وہ لوگ اپنے فیوچر بنائیں گے مولا حسین کے ساتھ. یہ ذمہ داری ہے دوست, یہ ریسپانسبلٹی, یہ چاند رات کا پیغام ہے. دیکھیے ہر چاند رات الگ ہے, محرم کی چاند رات الگ ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہر چاند رات الگ ہے, محرم کی چاند رات الگ ہے. محرم کی چاند رات ہمارے دلوں کو مضبوط کرتی ہے, ہماری زندگیوں کو روشن کرتی ہے, ہماری زندگیوں میں ایک لائف آتی ہے. محرم آنے سے اب آپ خود بولو, یہ عزا خانے میں ابھی ممبر پہ آپ گئے, میں بھی گیا ممبر پہ جانے سے آپ کو سکون ملتا ہے؟ بولو یار, آرام ملتا ہے. جب ہم ان گناہگار آنکھوں سے دیکھتے ہیں, علم مبارک دیکھ رہے, جھولا دیکھ رہے, زری کو دیکھ رہے, تو ایک سکون مل رہا. آپ امیجن کرو اگر مولا حسین کو دیکھے گا تو کیا ہوگا. ڈونٹ یو وانٹ ٹو سی امام حسین؟ محرم میں ایک چانس ہے, فرسٹ 10 days میں ایک چانس ہے کہ ہم اپنے امام سے ملاقات کر سکتے ہیں. پتہ نہیں کون کہاں بیٹھا ہوا ہے, ایک موقع ہے ہم کو کہ اپنے امام سے ملاقات کریں اس محرم میں. انشاءاللہ کریں گے. زیارت امام حسین کے لیے ایک باواز بلند صلوات کریں. الحمدللہ وی آر سو لکی کہ ہم کو موقع ملے. انشاءاللہ کوئی ایک دفعہ بھی زیارت کر لے, اس کی زندگی بدلتی ہے, لائف میں چینج آ جاتا ہے, فکر بدل جاتی ہے, سوچ بدل جاتی ہے. تو یہ ہمارا ذمہ داریوں میں سے ایک ریسپانسبلٹی ہے کہ وی شوڈ ڈو سم تھنگ فار امام حسین. اور جب تم کرو گے دوستو
تو آپ یقین کرو میری بات میں، ٹرسٹ می، ایسی لائف بدلتی ہے۔ تو اب ایک چھوٹا سا عمل دیتا پہلے فرسٹ 10 days میں، آپ کیا کرنا، چلتے پھرتے کبھی بھی کرو۔ روایت میں ہے کہ مولا حسین کو فرسٹ 10 days میں 100 times سورہ خل پڑھ کے گفٹ کرو۔ مولا حسین کا فیوریٹ سورہ تھا، میں یہ نہیں بولتا دوسرے سورے فیوریٹ نہیں تھے، 114 سورہ قرآن میں، پورا قرآن مولا حسین ہے۔ حسین ناطق ہے، قرآن یہ سامت ہے، لیکن جس سورے کی سب سے زیادہ مولا حسین تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، یہ زندہ معجزہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کم از کم روز 10 مرتبہ، کیا کتنا ٹائم لگتا؟ کچھ بھی نہیں، ہارڈلی 10 times، پہلی محرم سے 10 محرم تک 100 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، 10,000 مرتبہ پڑھو۔ سورہ قل هو اللہ احد جو ہے وہ 114 سوروں میں یہ ایک واحد سورہ ہے، غور سے سنو، واحد سورہ ہے کہ جو کمپلیٹ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا، اللہ کی وحدانیت کا۔ قل هو اللہ احد، یا آپ صرف یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا بھی عمل ہے، لیکن یہ سورہ قل جو ہے تم اگر 100 times پڑھ کے مولا حسین کو گفٹ کرو، ہدیہ کرو، کچھ مت کرو، ہدیہ کرو، بولو مولا میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں سورہ قل، یہ آپ پڑھتے تھے میں پڑھ کے آپ کو تحفہ۔ آپ امیجن بھی سورہ قل ایک سورہ ایسا ہے، ہر سورہ برابر ہے قرآن کا، غور سے سنو، ہر سورہ برابر ہے قرآن کا، لیکن سورہ قل هو اللہ احد قرآن مجید کا دل ہے، ہارٹ ہے، ہارٹ۔ اس کے لیے کہا گیا، یہ میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا، وہ رسول کا جس کو ابو جہل نے صادق کہا۔ سرکار کہتے ہیں کہ اگر صرف 3 مرتبہ تم سورہ قل پڑھو تو اللہ تم کو ایک قرآن کا ثواب دے گا۔ آپ امیجن کرو، آپ ایک قرآن نہیں پڑھ، رمضان میں پڑھو، روز اگر پڑھنا چاہتے ہو، روز ایک قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو 3 مرتبہ سورہ قل پڑھ کے اللہ کے رسول کو ہدیہ کرو، مولا حسین کو ہدیہ کرو۔ اتنا پاورفل سورہ ہے اور سب کو یاد ہے، ہر آدمی پڑھتا۔ سورہ قل ایک ایسا سورہ ہے کہ ہم نماز میں پڑھیں، ویری ویری ریکمینڈیڈ ان نماز، ویری ریکمینڈیڈ ان نماز، اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ تو آپ یہ محرم میں کل سے، آج سے آپ بیٹھے ہوئے آپ سورہ قل پڑھ سکتے، سورہ قل کی تلاوت کرو، 3 کر کے کرو، تو 3 کیا تو قرآن کا ثواب، 3 کیا تو پھر ہے قرآن۔ آپ سوچو آپ کے اعمال نامے میں اتنے قرآن آ جائیں تو پھر اور کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ اس کے بعد دعا کرو، جتنی دعا کر سکتے کرو، دعا کے ذریعے تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تو محرم شروع ہونے سے پہلے کے جو پیغامات تھے وہ میں نے دیا۔ آج کی مجلس 35 منٹس کی ہو، 35 منٹس میں ختم کر دوں۔ کل انشاءاللہ 9:15 پہ انشاءاللہ ممبر پہ آؤں، 9:15 بجے، 9:15 سے مجلس ہوگی۔ آج لیٹ اس لیے ہوئی کہ چاند رات تھی، کوئی بات نہیں، یہ ہر سال کا ہے۔ کل 9:15 پہ انشاءاللہ ممبر پہ آ جاؤ، کوشش کرو کہ کم آن ٹائم انشاءاللہ۔ نصر من اللہ فتح قریب، کل سے ٹاپک ہے کہ کیسے اللہ کی مدد آئے گی، کیسے اللہ ہم کو فتح دے گا، کیسے اللہ ہماری زندگیوں میں وکٹری دے گا، کیسے اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی، وہ پورا سننا امام کے حالات کے ساتھ۔ ویری امپورٹنٹ ٹاپک، اور آج کے دور کی آج کے دور میں جو پرابلمس ہیں وہ سارے پرابلم سالو ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ پرابلمس کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا کہ کیا کیا حالات سے یہ سال گزرا، کتنے برے حالات سے گزرا، لیکن وہی بات، اللہ کی شان، اللہ جس کی مدد کرتا وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا۔ بڑی بڑی طاقتیں جھک گئیں، غرور اور تکبر ختم ہو گیا ایک کے سامنے۔ یہ طاقت اللہ کی ہے۔ انشاءاللہ کل سے سننا کہ جو حالات دنیا میں لاسٹ ایئر گزرے، کن حالات سے یہ ہماری شیٹ گزری اور اب کن حالات میں۔ نصر من اللہ فتح قریب انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد بس دوستوں، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، اللہ رضی صاحب کو صحت کے ساتھ رکھے۔
کہ جن کی وجہ سے یہ مجالس ہو رہی، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کرار ہے، اللہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے، اللہ سب کو سلامت کرے اور حالات کو بدل دے، شیعت کے پاس وہ وکٹری آ جائے، وہ نصرت آ جائے، ظلم کرنے والے ختم ہو جائیں، نصرت امام کرنے والے زندہ رہیں۔ یہ جتنے ظالمین ہیں ان کو اللہ نے مہلت دی ہے۔ کربلا کے بعد یزید 3 ساڑھے 3 سال زندہ رہا، اللہ کبھی عذاب نازل کر